حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے واضح کتاب کی جسے ہم نے ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ یہ مبارک رات کون سی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بہت بڑا ایک اختلاف ہے۔ ایک بہت بڑے اختلاف کے بعد بعض حضرات نے یہ رائے قائم فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہی رات ہے 15 شعبان المعظم کی، شب برات کی رات جسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ براعت جو ہے فارسی کا لفظ ہے، مطلب یہ ہے شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے اور براعت عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے براءۃ من اللہ و رسولی۔ تو شب فارسی کا لفظ ہے اور براءت، ان دونوں لفظوں کو ملا کر مطلب یہ بنتا ہے کہ چھٹکارے کی رات۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ البراءہ بھی رکھا گیا، لیلۃ الصق بھی رکھا گیا، اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی رکھا گیا، کئی سارے اس رات کے نام ہیں۔ تو یہ ایک بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت انسان کے آنے والے سال کی مکمل تفصیل جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور ایک مکمل تفصیل اللہ رب العزت اس رات کے اندر لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کے حوالے کی جاتی ہے کہ فلاں بندے کی موت ہوگی، ایک لمبا سا پرچہ اسے دیا جاتا ہے، فلاں دن فلاں کی موت ہے، فلاں دن فلاں کی موت ہے۔ تو یہ تفصیل جو ہے اس پرچے کے اندر اللہ رب العزت لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے آئندہ سال پورا جو وہ گزارے گا، اس کی زندگی، اس کی موت، بچے پیدا ہوں گے، جائیں گے دنیا سے، کتنا رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یہ سب کچھ جو ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت متعین فرما دیتے ہیں۔ تو لیلۃ البراءہ، یہ شب براءت جو ہے یہ ایک بہت بڑی بہترین معظم رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی، یہ بہت بہترین رات ہے۔ یہ رات جب شروع ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں تو لوگوں سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اے ندا لگانے والے، ندا لگاؤ، لوگوں سے پوچھو ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی مرادیں پوری کروانے والا ہے میں اس کی مرادیں پوری کروں، کوئی گناہوں سے مغفرت مانگنے والا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ رب العزت یہ آواز لگواتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی، اس رات میں اللہ کو اپنی عبادت دکھاؤ۔ اس رات کے اندر انسان کو اپنی عبادت اللہ کو دکھانی چاہیے۔ اللہ کو اپنی عبادت دکھا کر جب اللہ کو انسان اپنی عبادت دکھائے گا تو اس کے اللہ رب العزت اس کی عبادت کے مطابق بہترین فیصلے فرمائیں گے۔ اب یہ دنیا کے اندر ایک دستور بن گیا ہے کہ اس لیلہ براءت کے اندر، اس شب براءت کے اندر انسان جو ہے وہ فضول خرچیوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ فضول خرچی کرنا جو ہے یہ شیطان جو ہے نا اس کا کام ہے، شیطان کے جو بھائی ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ نے اسے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ان فضول خرچیوں سے، گولم پٹاکم، یہ جتنی قسم کی چیزیں ہیں یہ ساری، یہ انڈیا والے جو ہے ہندو لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے زبان کے اندر دیوالی وغیرہ کچھ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ سارے جتنے بھی قسم کے جو شو کرتے ہیں ہم مسلمان لوگ، وہ سارے ہندوستان سے، ہندوؤں سے لے لیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، کبھی کوئی عید آ رہی ہے، کبھی کوئی عید آ رہی ہے، تو یہ سب کچھ ان سے لیا ہے۔ اسلام کے اندر تو صرف 2 عیدیں ہیں، اس رات کو عید نہیں کہہ سکتے، شب برات، مصارعوں والی عید، اور پتہ نہیں کیا کیا نام اس کے دیے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، مسلمان کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب خود سمجھ لیجئے کہ حضور نے جب مسلمان کے لیے 2 عیدیں فرمائی ہیں تو تیسری عید کرنے والا کون ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی کھلی مخالفت کر رہا ہے۔ تو لہذا اس رات کے اندر فضول خرچی سے بچنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اس رات کے اندر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے، زیادہ حد سے آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے برے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں بھیجتے ہیں، ادھر ہندوؤں والی رسمیں ہو رہی ہیں، شعلے بازیاں ہو رہی ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، تو شرنائیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے دین کے اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں۔
تو جب اللہ رب العزت کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو اللہ رب العزت کے پاس جب یہ اعمال پہنچتے ہیں تو پھر اللہ ان اعمال کے مطابق ہمارے اوپر فیصلے کرتا ہے۔ اعمالکم و اموالکم، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اعمالکم و اموالکم، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں لوگوں پر ایسا زمانہ لاؤں گا کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کے حکمران بن جائیں گے۔ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے نا، جب تمہارے اوپر قحط سالیاں آنے لگیں، بھوک تمہارے اوپر آ جائے، قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں آئیں گی، انسان کے اوپر گھیرا تنگ ہوگا۔ تو پھر اس وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر پھنسو گے اور کرو گے یہ کہ حکمرانوں کو گالیاں دو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے، ایسے دور آ جائے، تو پھر حکمرانوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری طرف رجوع کر لینا، میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں ان حکمرانوں سے بھی پھر تسلط دے دوں گا۔ تو لہٰذا جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کے حکمران انسان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ تو کیونکہ حضور نے فرما دیا اعمالکم اموالکم، یہ اچھا دن ہے، تو اچھے اعمال کر کے اللہ سے اپنے حق میں اچھے فیصلے کروانے چاہیے۔ جب اچھے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ سال بھر ہمارا پیچھے چھوڑ دیں گی۔ تو لہٰذا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی، حضرت علی والی میں روایت پیش کر رہا تھا کہ حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کو اپنا عمل دکھاؤ۔ اللہ کو اپنا عمل دکھانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آئیں تو تم اللہ کو عبادت کی حالت میں ملو، اور جب اللہ رب العزت دنیا سے جائیں، آسمان دنیا سے اپنے عرش کی طرف جائیں، تو اس وقت تم لوگ جو ہو روزے کی حالت میں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صبح طلوع آفتاب کے وقت واپس اپنے عرش الہی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بنفس نفیس مکمل جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اللہ کا آسمان دنیا پر آ جانے کا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان دنیا سے جائیں تو اے علی تم اللہ رب العزت کے سامنے روزے کی حالت میں ہونے چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ رات کو جتنی عبادت ہو سکے آسانی سے نفلی اتنی کر لینی چاہیے، اور صبح کے وقت روزہ رکھنا، اور یہ روزہ 15 شعبان کے ساتھ خاص کر کے نہیں رکھنا، بلکہ ویسے نفلی عبادت کر کے اس کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اعمالکم و اموالکم، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ میں لوگوں پر ایسا زمانہ لاؤں گا کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کے حکمران بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے نا، جب تمہارے اوپر قحط سالیاں آنے لگیں، بھوک تمہارے اوپر آ جائے، قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں آئیں گی، انسان کے اوپر گھیرا تنگ ہوگا۔ تو پھر اس وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر پھنسو گے اور کرو گے یہ کہ حکمرانوں کو گالیاں دو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے، ایسے دور آ جائے، تو پھر حکمرانوں کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری طرف رجوع کر لینا، میری طرف آؤ گے تو میں تمہیں ان حکمرانوں سے بھی پھر تسلط دے دوں گا۔ تو لہٰذا جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح کے حکمران انسان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ تو کیونکہ حضور نے فرما دیا اعمالکم اموالکم، یہ اچھا دن ہے، تو اچھے اعمال کر کے اللہ سے اپنے حق میں اچھے فیصلے کروانے چاہیے۔ جس کے بعد اس رات میں اللہ رب العزت بہت سے گناہگاروں کی، سب گناہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، سب گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہوں سے ان کو چھٹکارا ملتا ہے، گناہوں سے برات ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ البراءت ہے۔ البتہ کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی، وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنے والا، مشرک جو ہے اس کے گناہوں کی کبھی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کر سکتا، تو لہذا مشرک کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2، قتل کرتا ہے جو کسی کو ناحق، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہے۔ اور نمبر 3، ناطے توڑنے والا، عزیزوں سے ناطے رشتے توڑنا، تعلق ختم کرنے والا جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ رشتے قطع کرنے والا جو ہے یہ کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو لہذا ناطے توڑنے والا جو ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ نمبر 4، شراب کا عادی جو ہے، شرابی آدمی جو ہے اس کی بھی اس رات میں توبہ قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس گناہ سے پھر جائے، یعنی کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو جب وہ چھوڑ دے گا، جو بھی اس میں سے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور نمبر 5، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اتنا سنگین جرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پاجامہ کے نیچے چھپا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اتنی سخت وعیدات کے مطابق آج ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں، ہر وقت شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، عوام کیا خواص بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، اور خصوصی طور پر خواص ہی مبتلا ہیں اس کے اندر، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہے اس کی بھی اس بابرکت رات کے اندر کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اور نمبر 6، والدین کا نافرمان،
جس نے والدین کی نافرمانی کی وہ لاکھ سجدے کر لے، ہزار توبہ کر لے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس بابرکت رات کے اندر بھی اس کی گناہوں کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ والدین کی نافرمانی چھوڑ نہ دے۔ اور نمبر 7، دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ رکھنے والا جو ہے اس کے بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کچھ چند گنے چنے لوگ ہیں، ایسے گناہ ہیں یہ جو انسان کے اندر ہوں تو انسان کی توبہ قبول ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ انسان ان گناہوں سے، ان 7 گناہوں سے توبہ کرے، اور ان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جب معافی مانگے گا تو پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ جو ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ جھگڑا کرنے والا انسان بھی کبھی اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے اندر جھگڑا کرنے والے کی بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں کرتے۔ تو لہذا اس رات کے اندر کام مسنون جو ہے وہ کرنے کے یہ ہیں، رات کو عبادت جتنی ہو سکے، نفلی عبادت اتنی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ قبرستان میں اگر کوئی جا سکتا ہے تو یہ جانا بھی مسنون ہے۔ اور اگلے دن اگر کوئی بندہ خصوصی طور پر 15 شعبان کا روزہ نہیں بلکہ نفلی طور پر رکھ سکتا ہے تو اگلے دن اس کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور اس رات کے اندر خوب زیادہ اسراف کرنا، الگ الگ کھانے پکانا، اس کو عید سمجھنا، شعبدے بازیاں کرنا، شعلے بازیاں کرنا، اور جو ہے پھول جھڑیاں لگانا، اور پتہ نہیں کیا کچھ جتنی بھی رسومات ہیں، میٹھے کھانے پکانا، چوریاں بنانا، یہ سب کچھ جو ہے یہ رسومات اور بدعات اور محرمات ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے حد الوسع جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔